بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صدق الله مولانا العظيم. درود شریف اللهم صل وسلم. میرے محترم دوستوں، وضو سنت طریقے کے مطابق تفصیلاً بیان ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ہر حکم کو بجا لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، وضو کو عبادت سمجھ کر اور محبوب کبریا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق جب آدمی وضو بنائے گا تو اس کے بڑے فضائل ہیں۔ میں نے اختصار کے ساتھ پچھلے جمعوں میں عرض کیا ہے، احادیث مبارکہ کی کتابوں میں بہت زیادہ فضائل اس کے ذکر ہوئے ہیں۔ چونکہ جمعے کے دن وقت مختصر ہوتا ہے تو مختصر بات کرنی پڑتی ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ علماء کے پاس جایا کریں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت طریقوں کا ان سے پوچھا کریں اور اپنا جو طریقہ ہے وضو کرنے کا ان کے سامنے عملی طور پہ کر کے دکھائیں کہ آیا یہ طریقہ میرا درست ہے یا نہیں ہے، آیا اس میں سنتوں کا اہتمام ہے یا نہیں ہے، تب جا کر آدمی ایک کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ اور جب وضو سنت طریقے کے مطابق ہو جائے، اب نماز میں اللہ تعالیٰ خشوع نصیب فرمائیں گے، نماز میں خضوع نصیب فرمائیں گے، نماز میں سکون اور راحت اور اطمینان اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے، کیونکہ وضو نماز کا مقدمہ ہے۔ وضو یہ تمہید ہے نماز کے لیے۔ جس کا وضو خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوتا ہے اس کی نماز میں بھی خشوع اور خضوع اللہ اس کو نصیب کرتا ہے۔ ورنہ اگر بغیر سنتوں کے اہتمام کے آدمی اپنے بدن پر صرف پانی بہاتا ہے، بدن پاک تو ہو جاتا ہے پر عبادت سمجھ کر آدمی نہیں کرتا تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر نماز پہ پڑ جاتا ہے۔ نماز میں آدمی غفلت کے ساتھ رہتا ہے، نماز میں توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی، بہت مشکل سے جا کر توجہ اللہ تعالی کی طرف ہو جاتی ہے۔
تو کوشش یہ کیا کریں میرے محترم دوستوں، اپنے وضو کو سنت طریقوں کے مطابق اور عبادت سمجھ کر کیا کریں۔ وقت نکال کر اہتمام کے ساتھ ایک ایک سنت کا استحضار ہو کہ الحمدللہ جو اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں میں نے انہی سنتوں کے مطابق وضو بنایا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمنا کا ذکر کیا کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک آپ میرے بھائی بھی ہو، میرے ساتھی بھی ہو، مگر میرے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے پر وہ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کون مراد ہے؟ میں اور آپ انشاءاللہ اس فہرست میں مراد ہوں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ حضرت محمد ابن عبداللہ العربی الہاشمی القرشی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو صحابہ نے ایک دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، کل قیامت کے دن آپ ان کو کیسے پہچانیں گے کہ وہ آپ کی امت ہے؟ آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو اعضائے وضو سے پہچانتا ہوں، میں ان کو وضو کی اعضاء سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی وضو بناتا ہے تو اس کے اعضاء کل قیامت کے دن چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پچھلی امتوں میں وضو نہیں تھا؟ کیا ان کے اعضاء نہیں چمکیں گے؟ کیا ان کے اعضاء میں روشنی نہیں ہوگی؟ علماء نے اس پر بحث کیا ہے کہ پچھلی امتوں میں وضو تھا، پچھلے امتوں میں انبیاء نے وضو کیا ہے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے ھذا وضوئی ووضوء من قبلی من الانبیاء، اور یہ میرا وضو ہے، یہ ان کا بھی وضو ہے جو مجھ سے پہلے انبیاء گزرے۔ تو وضو تھا پچھلی امتوں میں، مگر اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کے اعضائے وضو چمکدار بھی ہوں گے، روشن بھی ہوں گے، اور پچھلی امتوں کے جو اعضائے وضو ہوں گے وہ صاف پاک تو ہوں گے مگر وہ روشن اور چمکدار نہیں ہوں گے جیسے اس امت کے اعضائے وضو روشن اور چمکدار ہوں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں وضو کرتے وقت بہت اہتمام کیا کریں، تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ایک ایک سنت کو زندہ کر کے وضو بنا لیا کریں۔ ایک بات رہ گئی تھی موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے۔ ابھی سردیوں کا موسم چلا آ رہا ہے تو عام طور پر جو ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں، سرد علاقے ہوتے ہیں، ان علاقوں میں بہت سارے لوگ جو اس سنت سے واقف ہوتے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی موزے پہن لینا۔ میرے محترم دوستو، حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اس مسح علی الخفین کی روایت کو انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، اور بھی بہت سارے انبیاء صحابہ کرام نے ذکر کیا ہے۔ البتہ اس صحابی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صحابی پاؤں کے دھونے والی جو آیت نازل ہوئی اس کے بعد انہوں نے ایمان لایا، یعنی
جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، سر پہ مسح کر لو اور پاؤں کو دھو لو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو اب اس کا مسح کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پہنے ہوئے تھے اور موزوں کو نکالا نہیں، پاؤں کو دھویا نہیں، بلکہ موزوں کے اوپر ہی مسح کر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں کو دھونا یہ حکم منسوخ نہیں ہوا ہے، وہ اس صورت میں ہے کہ اگر پاؤں نہیں، موزے نہیں پہنے ہو، اور اگر موزے پہنے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس دو اختیار ہیں، یا تو موزے نکال کر پاؤں کو دھو لو، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور اگر آپ کہتے ہو زیادہ ٹھنڈ ہے، سردی ہے، موزے نکال نہیں سکتا ہوں، آپ موزوں کے اوپر مسح کر لیں۔ لیکن اس کے لیے مسائل ہیں، شرائط ہیں، کچھ لوازمات ہیں، وہ آپ نے علماء سے سیکھنا ہے۔ اس میں اہم چیز یہ ہے، ایک آج کل بعض ناواقف اور بے خبر اور جو دین سے انتہائی بے خبر ہوتے ہیں، وہ جرابوں میں بھی مسح کر لیتی ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ جو جرابیں ہیں یہ موزے کے حکم میں نہیں ہے، کیونکہ موزے کے لیے تین اہم باتیں ضروری ہیں میرے محترم دوستو۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ موزہ چمڑے کا ہو یا کسی اور موٹی چیز کا ہو کہ اس کی وجہ سے آدمی وہ چیز جو ہے اس کو آپ باندھنے کے محتاج نہ ہو، وہ خود بخود پاؤں پہ ٹہر سکے، وہ خود بخود پاؤں پہ ٹہر سکے۔ یہ نہ ہو کہ آپ الگ سے اس کو داغے سے باندھ لو یا ربڑ سے باندھ لیں۔ موزے میں یہ ایک اہم چیز تو یہ ہے، اور وہ اتنا موٹا ہو کہ پانی اگر لگ جائے تو وہ پانی نیچے جذب ہو کے نہ جائے، پانی جذب ہو کے نیچے نہ جائے۔ اور تیسری بات کہ کم از کم 3 میل سفر اس میں کرنا ممکن ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ موزہ پہن لے اور موزے بوٹ کے اندر ڈال دیں، وہ سفر مراد نہیں ہے، بلکہ موزے کے اندر آدمی چلنا چاہے بغیر جوتوں کے، بغیر بوٹ کے، تو 3 میل کے بعد وہ اس میں سفر کر سکتا ہو اور وہ پھٹ نہ جائے۔ یہ موزے کے لیے بنیادی شرائط ہیں، اور اسی طریقے سے موزہ اتنا اوپر ہو کہ یہ ٹخنے اس میں چھپ جائے، تب جا کر وہ موزہ ہے اور اس کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہو۔ شرط یہ ہے کہ طہارت کی حالت میں آپ موزے کو پہن لو، یعنی وضو کی حالت ہو، آدمی پاک ہو، پھر موزے پہن لے، اور جب بھی ناپاک ہوا وضو بنانا ہو تو اس وقت پھر اس موزے پہ مسح کر لے۔ یہ مسائل علماء سے جان لے، علماء سے سیکھ لیں۔ خاص کر یہ ہمارا علاقہ کوئٹہ کا علاقہ ہے، بلوچستان کی کچھ ایسے علاقے جہاں ٹھنڈ زیادہ پڑتی ہے، تو موزے پہننے کے مسائل علماء سے سیکھ لیں، کیونکہ ایک دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا میرے بھائیوں دوستوں 100 رکعت نفل کی عبادت سے بہتر ہے۔ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا، ایک مسئلہ، اور دین کا ایک باب سیکھ لینا، جیسے مثال کے طور پر باب الوضو، وضو کا باب ہے، اب اس میں کئی مسائل آ جاتے ہیں جو وضو سے متعلق ہیں۔ باب الغسل، غسل سے متعلق ہے، غسل کے مسائل آ جاتے ہیں۔ ایک باب آدمی سیکھ لے، 1000 رکعت مقبول نفل نمازوں سے بہتر ہے۔ عبادت اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، مگر دین کا فہم، دین کی سمجھ حاصل کر لینا، یہ شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے، یہ شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ اسی لیے جس معاشرے میں عوام کا تعلق علماء کے ساتھ ہوتا ہے، فقہاء کے ساتھ ہوتا ہے،
وہ معاشرہ کبھی گمراہ نہیں ہو، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو۔ جس معاشرے میں علماء کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا عوام کا یا تعلق کمزور ہو گیا، وہ لوگ جلدی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنا دین بس جو ان کی سمجھ میں آ گیا بس اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، تو موضوع پر مزح کر لینا، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے موضوع پر مزح کرنے کا حکم اس وقت تک لوگوں کو نہیں دیا، لوگوں کو یہ بات میں نے اس وقت تک نہیں بتائی جب تک کہ یہ مسئلہ میرے سامنے روز روشن کی طرح واضح نہ ہو۔ بہت سارے 70-80 سے زیادہ صحابہ نے اس موضوع پر مسح کرنے کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ موضوع کو پہن لینا یہ سنت ہے، اور پھر موضوع پر مسح کر لینا یہ بھی سنت ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں مسح نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں موضوع کو نکال کر پاؤں دھونا چاہتا ہوں، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور بھی کئی مسائل ہیں، کئی باتیں ہیں جو وضو سے تعلق رکھتی ہیں، غسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ علماء کے پاس جائیں، اور ایک آسان کتاب ہے بہشتی زیور، یہ کتاب ضرور خرید لیں۔ ایک تو قدیم اردو زبان میں ہے بہشتی زیور، ایک جدید آسان بہشتی زیور کے نام سے ہے۔ اس نام کو نوٹ کر لیں، اور کتب خانے کے پاس آپ جب جائیں گے ان سے کہیں کہ ہمیں آسان بہشتی زیور دے۔ اس کتاب پر ہمارے ساتھیوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور اردو کو بہت آسان کر دیا ہے، ہر مسئلے کو نمبر وائز اس کو ذکر کیا ہے۔ 2 موٹی جلدوں میں ہے، اس کتاب کو خرید کر اپنے گھر لے آئیں، بیوی کو سنائیں، بچوں کو سنائیں، خود اس کو پڑھیں۔ کافی مسائل سے آپ کو واقفیت ہو جائے گی۔ جس مسئلے پہ آپ کو عقول نہ آ جائے، آپ کسی عالم دین سے پوچھ لیں، کسی مفتی سے پوچھ لیں، کسی عالم ربانی سے پوچھ لیں، آپ کی رہنمائی ہو جائے گی۔ ہر روز آپ کے علم میں ایک نیا اضافہ ہوگا۔ بہت سارے پیچیدہ مسائل وضو سے متعلق ہوتی ہیں، استنجا سے متعلق ہوتی ہیں، غسل سے متعلق ہوتی ہیں، عورتوں کے خاص ایام سے متعلق ہوتی ہیں، بچے کے پیدائش سے متعلق ہوتی ہیں۔ یہ مسائل میرے بھائیوں دوستوں، جب تک آدمی سیکھے گا نہیں تو اس پر عمل کیسے کرے، اس پر عمل کیسے کرے؟ ہمارے حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حیات الصحابہ کتاب لکھی ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ترجمہ، وہ فرمایا کرتے تھے ہمارے دین میں تو بھائی یہی 2 چیزیں ہیں، یا فضائل ہیں یا مسائل ہیں، یا فضائل ہیں یا مسائل ہیں۔ ہمارے دین میں یہی 2 چیزیں، وضو کے فضائل سیکھ لو کہ وضو پہ کیا ملتا ہے، غسل کے فضائل سیکھ لو غسل پہ کیا ملتا ہے، اور اسی طریقے سے نماز کے فضائل سیکھ لو نماز پہ کیا ملتا ہے۔ اب جب آپ نے فضائل سنے، آپ کے اندر شوق پیدا ہو گیا کہ میں وضو کو سنت کے مطابق کروں، میں غسل کو سنت کے مطابق کروں، میں نماز کو سنت کے مطابق پڑھوں۔ اب آپ کو کرنے کا ڈھنگ سیکھ رہے ہیں کہ میں کروں تو کیسے کروں، تو اس کے مسائل اب آپ نے علماء سے پوچھنے، علماء کے پاس جانا ہے، علماء سے ایک ایک مسئلہ کہ وضو کس طرح ہوتا ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وضو کے دوران کیا کیا ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اور وضو کے آداب و مستحبات کیا ہیں، اسی طرح پھر غسل کے ہیں، اسی طرح سے نماز کے ہیں۔ ہر چیز کے فضائل اور مسائل سیکھ لینا، یہی ہمارا دین ہے میرے محترم بھائیوں دوستوں۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، ہم نے دین کس چیز کو سمجھ لیا کہ بس جمعے کے دن آ گئے، بیان سنا، جمعے کی نماز پڑھی، میں بہت بڑا مسلمان۔ اب اس مختصر سے وقت میں آدمی کیا سیکھے گا، کیا بیان کرے گا؟
کیا یاد کرے گا؟ لیکن اہم چیز یہ ہے جب آدمی کے اندر شوق ہو. ہم کاروبار کو کتنا ٹائم دیتے ہیں میرے بھائی؟ ملازمت کو ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ تھوڑا سا ٹائم اپنے قبر کو بھی دیتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم اپنی آخرت کو دیتے ہیں. اس میں آپ نماز اور وضو، اپنے دین کی بنیادی مسائل کو سیکھ لیں، عقائد کو سیکھ لیں. یہ بہت ضروری ہے میرے بھائی اور دوستوں. اور آج کل الحمدللہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی کوئٹہ شہر میں جگہ جگہ ہر مسجد میں آپ کو ایک اچھا عالم دین مل سکتا ہے. ہر مسجد میں جو مسائل کو جانتے ہیں. میرا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر داڑھی والے سے پوچھا کریں، نہیں، جو پکا پختہ علم رکھنے والا ہو آپ ان سے مسائل کو پوچھا کریں، ان کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں. اپنا ہر چھوٹا مسئلہ، بڑا مسئلہ ان کے سامنے رکھا کریں، ان سے پوچھا کریں کہ حضرت آپ اس بارے میں کیا علم رکھتے ہیں؟ کیا صحیح حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے؟ کیا سنت مبارکہ میں اس کا ذکر ہے؟ کیا فقہ اسلامی کے اندر علماء نے، فقہاء نے اس حوالے سے کچھ ذکر کیا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے میرے بھائی اور دوستوں. ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک نماز کے مسائل کو نہیں جانتے، وضو کے مسائل کو نہیں جانتے، غسل کے مسائل کو نہیں جانتے. اب وہ کاروبار کے مسائل کیا سیکھیں؟ وہ حج کے مسائل کیا سیکھیں؟ وہ عمرے کے مسائل کیا سیکھیں؟ تو اس کے لیے میرے بھائیوں دوستوں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ایک ایک چیز کے مسائل کو سیکھ لو. یہ کتاب میں نے آپ حضرات کو بتایا، آسان بہشتی زیور، یہ اصل میں لکھا ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مستورات کے لیے، عورتوں کے لیے بہشتی زیور یعنی جنتی زیور. ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو زیور دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ شادیوں میں ایک سونار کے پاس جاتے ہیں، دوسرے سونار کے پاس جاتے ہیں، کوئی زیور کا سیٹ پسند کر کے اپنی بچی کو دے دیتے ہیں. اللہ ان کو مبارک کر دے، اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں سے مالا مال کر دے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ ان کے مستقبل کی فکر کر رہے ہیں. مگر حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی، بہشتی زیور، جنتی زیور، کہ آپ اپنی بچی کو جنت کا زیور بھی پہناؤ. ایک کارگزاری ذہن میں آ رہی ہے. ہمارے ایک ساتھی نے ایک کارگزاری سنائی کہ ان کی والدہ ان کے ساتھ 3 دن مستورات کی جماعت میں گئی تھی تبلیغ کے سلسلے میں. تو ان کی والدہ نے پھر یہ قصہ اپنے بیٹے کو سنایا کہ بیٹے یہ صورتحال ہے مستورات کی، عورتوں کی. کیا صورتحال ہے؟ کہتے ایک بوڑھی عورت تھی، چونکہ تبلیغ میں مذاکرہ بھی ہوتا ہے، آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، وضو کے مسائل کو آپس میں یاد کرتے ہیں، غسل کے مسائل کو یاد کرتے ہیں. تو غسل کے مسائل کا تذکرہ ہو گیا تو ایک بوڑھی عورت رونے لگی کہ میرے خاوند نے آج تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ مستورات غسل کیسے کرتے ہیں. کہتے بس میں تو تھوڑا سا پانی سر پہ ڈال لیتی تھی میں اور باقی بدن دھو لیتی تھی، مگر سر پورا نہیں دھوتی تھی، جڑوں تک پانی نہیں پہنچاتی تھی. روتی رہی کہ میں نے آج تک غسل صحیح طریقے سے نہیں کیا. مستورات میں میرے بھائیوں دوستوں ایک فکر کی بات ہے. گھر میں جو ہماری مائیں ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، وہ باہر نکلنا ہم پسند نہیں کرتے ہیں کہ وہ باہر نکلے، اور دین سیکھنے کے لیے نہ ان کے پاس وقت ہے نہ آپ کے پاس وقت ہے. نہ میں نے علماء سے سیکھا اور نہ انہوں نے پوچھا وہ وضو کس طریقے پہ کریں. شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے
مستورات اپنے والد سے پوچھتی نہیں ہے، اپنے بھائیوں سے پوچھتی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کل خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس بات میں ہمیں پکڑے کہ آپ نے اپنے مستورات کو علم اور دین کا علم کیوں نہیں سکھایا؟ علماء کے پاس تو آپ جاتے تھے۔ میرے پاس ایک شخص آیا، یہاں مغرب کا وقت تھا، چونکہ آج میں نے ویسے نماز کے بارے میں بات کرنی تھی، لیکن یہ بات اچانک اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دی، دل میں ڈال دی کہ اس حوالے سے بات ہو جائے، اس کا مذاکرہ ہو جائے کہ ہم دین کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ایک شخص میرے پاس آیا طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو ایک بار کہنے لگا کہ 3 طلاق اگر دے دے تو کیا حکم ہے؟ میں نے اس کا جواب دے دیا۔ پھر کہنے لگا کہ نہیں 3 نہیں دیے، 2 طلاق دیے ہو تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے اس کا جواب دیا شاید میں نے 2 ہی دیے ہیں۔ میں نے کہا بھائی وہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 طلاق دیے ہیں یا 3 طلاق دیے ہیں؟ البتہ مفتی آپ کو وہی جواب دے گا جو آپ کا سوال ہو۔ وہ آدمی چلا گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد مجھے ایک خاتون کا فون آتا ہے کہ آپ مفتی محمد حسن بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بالکل محمد حسن بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کچھ دیر پہلے کوئی آدمی آیا تھا آپ کے پاس مسئلے پوچھنے کے لیے؟ میں نے کہا بالکل آیا تھا۔ کیا پوچھا تھا اس نے؟ میں نے کہا یہ سوالات پوچھے، میں نے یہ جواب۔ کہتے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، میرے خاوند نے مجھے 1000 طلاقوں سے زیادہ طلاقیں دی۔ میں نے کہا وہ آپ کی علم ہے؟ کہتے ہیں میں یقین میں قرآن کریم پہ ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا۔ اب لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ بس مفتی کے زبان سے جواز کا کوئی فتویٰ نکل جائے تو وہ کام میرے لیے جائز ہو جائے، یہ ہمارا تصور بن چکا ہے۔ میرے محترم دوستو، میں اس حوالے سے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، مگر ایک درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، کوئی بیان کرنے والا نہیں ہوں، بس آپ کا ایک مسلمان بھائی ہوں۔ ایک درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کل قیامت والے دن پچھتانے سے آج کی شرمندگی، آج کا احساس، آج کا فکر مند ہونا یہ زیادہ بہتر ہے۔ آج احساس پیدا کریں، آج فکر مند ہو جائیں، اپنے دین کے بارے میں بھی، اپنے بیوی اور بچوں اور بچیوں اور اپنے مستورات کے دین کے بارے میں بھی۔ کل قیامت کے دن وہ ہمیں گریبان سے پکڑ سکتی ہیں کہ آپ نے ہمیں دنیا کی یہ نعمتیں لا کر دے دیے، لیکن آپ نے ہمیں نماز کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے ہمیں وضو کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے ہمیں غسل کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ وہاں ہمیں شرم آتی ہے، وہاں ہمیں شرم آتی ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، خدا احساس پیدا کیجیے، اپنے قبر کی فکر کیجیے، اپنے آخرت کی فکر کیجیے، اپنے ان ماں اور بہنوں اور بچیوں کی فکر کیجیے۔ ایک سادہ سوال آپ سے پوچھتا ہوں، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میری ماں یا آپ کی ماں، آپ کی بہن، میری بہن، میری بیوی، آپ کی بیوی، خدا نہ خواستہ اس کو آگ لگی ہوئی ہو، آپ کیا کرو گے؟ آرام سے بیٹھو گے؟ آپ یہی کہو گے کہ میں نے ان کو تعلیم لا کے دیا، میں نے ان کو جو ہے کمپیوٹر لا کے دے دیا، میں نے ان کے لیے محل بنا دیا، میں نے ان کو گاڑی لا کے دے دی، میں نے ان کو خرچہ دے کر، کیا یہ جواب دینا کافی ہوگا؟ یا آپ اور میں ہمت کر کے لوٹے بھر بھر کے، بالٹیاں بھر بھر کے ان پہ ڈالیں گے کہ وہ آگ بجھ جائے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نماز نہ پڑھنے سے ان پہ آگ جل رہی ہے، نماز نہ پڑھنے پہ ان پہ آگ جل رہی ہے۔
ہمیں محسوس نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کو نظر آتا ہے, اللہ کو نظر آتا ہے کہ ایک نماز نہ پڑھنے پر ان پر کیا کیا عذاب ہوتا ہے. یہ فکر کون کرے, یہ درد کون پیدا کرے, اپنے گھر میں دین کی فضا کون بنائے گا؟ کوئی باہر سے آدمی آئے گا یا میں نے اور آپ نے زندہ ہونا ہے؟ ابھی تک ہم مردے ہیں, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم مردے ہیں. ہم سوئے ہوئے ہیں, ہم غفلت میں ہیں. ہمیں اپنے بیوی کی غفلت کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں وہ نماز پڑھتی بھی ہے نہیں پڑھتی, قرآن کو پڑھتی بھی ہے نہیں پڑھتی. یہ درد اور یہ فکر جب پیدا ہوگا تو گھر میں دین کی فضا پیدا ہوگی. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نماز کے بارے میں بھی کچھ اہم باتیں ہیں وضو سے متعلق. تو جو اہم باتیں تھی وہ ذکر کر چکا ہوں, نماز کے بارے میں بھی ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح